ہم دوسرا رکوع پڑھتے ہیں چھٹے سپارے کا اور 22واں رکوع پڑھتے ہیں سورہ النساء کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں کہ ہم پر آسمان سے سیدھی سیدھی کتاب ہی نازل کروا دیں۔ سو یہ کچھ نیا نہیں ہے، یہ پہلے سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے بھی بڑا یہ فرمائش کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی دکھا لاؤ کھلم کھلا۔ پھر انہیں پکڑ لیا تھا بجلی کی کڑک نے بسبب ان کے ظلم کے۔ اس کے باوجود پھر انہوں نے بنا لیا بشرے کو اپنا معبود، کہ ان کے پاس آیتیں آ چکی تھیں کھلی کھلی، ہم نے پھر بھی انہیں بخش دیا اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ۔ بہت مشہور بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ فرمائش کی گئی کہ جب فرشتہ آئے نا تو آپ ہمیں دکھائیں، وہی نازل ہوتی ہے آپ ہمیں دکھائیں، ہم بھی سنیں ساتھ، اور یہ آج تک فرمائش جاری ہے۔ کئی لوگوں کو جب یہ حاصل نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مخصوص وہی کا نزول انبیاء علیہ السلام پہ ہوتا ہے۔ عام آدمی کو کیڑا بہت کاٹتا ہے اس بات کا کہ مجھے بھی ہو جائے ایسا۔ کئی لوگوں نے اس کے بہت سارے کچھ طریقے بھی اکھیڑنے کی، کھنڈنے کی، کریدنے کی کوشش کی، کچھ نے کوئی روحانی طاقتیں پیدا کرنے کی کوشش کی، بہت سارے ہیلے حربے کیے کہ ہمیں کوئی روحانی ہستی ثابت ہو جائے جن کا براہ راست کوئی لنک ہو جائے فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب مسلمان آئے تو انہوں نے ان میں ایک بہت بڑا گروہ، بہت زبردست، بہت طاقتور گروہ جو آج بھی موجود ہے، انہوں نے براہ راست ایک لنک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا رکھنے کی کوشش کی ان کے وصال کے بعد بھی، اور اب بھی، یعنی پوری دنیا میں تمام مذاہب اور غیر مذہب لوگ سارے ہی، انسان اگر ہے تو اس کی عین خواہش اور کچھ طریقے اس کے پتے میں، معلومات میں ضرور ہوتے ہیں جس میں وہ روحانیات کے علم کو تھوڑا سا جانتا ہے، مرے ہوئوں سے رابطہ، ان سین سے رابطہ، جنات سے رابطہ، فرشتوں سے رابطہ، آسمانی باتیں، یہ سارے خفقان، یہ سارے میلان انسان میں ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح فرما دیا کہ یہ ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم کسے اپنا نائب منتخب کرتے ہیں، کس کے ساتھ کلام کرتے ہیں، تمہاری ایفرٹ سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مزے کی بات میں آپ کو بائبل سے سناؤں، اور وہ جو بعد میں لکھی، بائبل تو نہیں کہہ سکتے اس کو، تو جو فلٹر کیے ہوئے بعد میں کہانی کو قصہ گھروں نے قصے گھڑے ہیں اس میں یہ باتیں بھی ملتی ہے کہ جی ایفرٹس اور کچھ طریقے ایسے ہیں جس سے رسول بن سکتا ہے آدمی، اور رسالت اور نبوت پیغمبری مل جاتی ہے۔ کئی ہیلے کیے گئے لوگ اور کئی ہیلے کیے، قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں سورہ یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام کا مبعوث ہونا، پیدائش ہو جانا، اور حضرت یعقوب کا ان کی طرف مطلب ایک تھوڑا سا زیادہ جھکاؤ، باقی 10 بھائیوں کا اس بات پہ جیلس ہونا، اور اس بات کا ذہن میں رکھنا کہ جی یہ اگر تو یہ زندہ رہا تو اسی کو اپنی نیابت ملے گی، نیابت دیں گے یعقوب علیہ السلام، اسے مار ڈالتے ہیں پیچھے ہم ہی رہ جائیں گے، پھر ہم ہی دیں گے نبوت اور رسالت۔ یہ خفقان، یہ دماغ میں خرافات، یہ بنی نوع انسان میں رہتی ہے کہ ایسا کیا جائے۔ ابھی تو کچھ اور بڑے نام ہیں جو بائبل کے حساب سے، تو میں تو نام لیتے ہوئے بھی بالکل پسند نہیں کرتا کہ میں وہ مثال بھی دوں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ جی اس سے پچھلے ان کے بزرگوں کو نبوت کیسے ملی، یعنی ایون بڑے بڑے نام میں وہ لینا ہی نہیں چاہتا، وہ بائبل میں انہوں نے ڈرامہ کیا ہے جسے بائبل کہتے ہیں، بائبل انفیکٹ وہ اس میں انفلٹریشن ہے۔ انسان کو یہ خیال ہمیشہ رہا، اس کے اندر جب یہ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں
کہ جی فرشتے کا ظہور تو ان پہ ہوا نہیں، کتاب ان پہ نازل نہیں ہوئی، تو پھر یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ جھوٹ میں یہ کسی الٹے سیدھے خواب کو دیکھ لیتے ہیں یا الٹا سیدھا خواب بنا لیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے. اور کچھ جو اس درجے پہ نہیں جاتے وہ فیملی آف گاڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں، فیملی آف دی ہولی پروفٹ یا فیملی آف دی آل مائٹی اللہ. عیسائیوں نے بھی بعد میں ایسا کیا، وہ آپ نے پڑھائی، انہوں نے ہولی فیملی بنائی اور پھر خود کہا کہ جی وی آر دی چلڈرن آف گاڈ. عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں خدا کا بیٹا بنانا ضروری ہو گیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے ہیں اور ہم ان کے بالکل جو ان کے بعد میں آنے والے ان کے فالوورز ہیں وہ وی آر دی چلڈرن آف گاڈ. عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بنایا. یعنی ہولی خاصی بڑی ہولی فیملی بنانے کے چکر میں رہتے ہیں ہمیشہ. بعد میں مسلمانوں میں بھی یہ مرا نہیں ہے، یہ جو کیڑا ہوتا ہے تکلیف، اس کے اندر متبرک بڑے بڑے عالی شان ناموں کو مس یوز کیا، بڑے بڑے جید صحابہ کرام کے نام سے بہت ساری باتیں ایسی منسوب کی جس سے ان کا آگے الو سیدھا ہو جائے. کچھ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بہت کلابے باندھے آسمان زمین کے تاکہ ان کی فضیلت سب کے اوپر برتری ثابت ہو جائے. کچھ نے سیدنا عمر کو لیا اور ان کی بہت ساری فتوحات اور بہت سارے کارنامے اکٹھے کیے تاکہ ہماری فیملی، کیونکہ ہم نے آگے نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم منسوب ہو جائے کہ جی ہماری فیملی سب سے سپیریئر ہے. سیدنا عثمان غنی کا اس میں کافی مظلوم رہا سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ ان کے تو زندہ جاوید لوگ یزید پہ پیسہ ہو گیا کہ جی عثمان غنی ہمارے تھے، مطلب بنو میاں کے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے بعد خلیفۃ اللہ ہے. یعنی فیملی کے ساتھ ریلیشن بنانا، خود کو متبرک ثابت کرنا، خود کو برگزیدہ، اللہ سے لنک، فرشتوں سے لنک، رسولوں سے لنک یا فیملی کا حصہ ہونا، یہ افکار انسانوں میں ہوتا ہے. یہ ایک ہی بات کی قسمیں ہیں کہ یہ خود کو اسپیشل قرار دینا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ باتیں شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. ذرا اگر کتاب براہ راست ہم پہ نازل ہو، فرشتہ ہم دیکھ لیں، دیکھو ہم کتنا ایماندار ہو جائیں گے. سوچنے کی بات، جبرائیل امین ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا تو شک شبہ نکل گیا نا جی سارا، ہمارا ایمان تو زبردست پختہ ہو جائے گا، ہم کتنی عبادت کریں گے. سوچنے والی بات. بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا کہ جی اگر ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو پھر تو ہم شرک نہیں کریں گے نا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا اور آپ کو کہا، تو ہمیں اس پہ شک رہتا ہے. آپ ہمیں دکھا لیں، یہ شک شبہ معاملہ ٹل جائے، معاملہ صاف کر دیں ایک بار، شک ختم. اسی کا ذکر قرآن شریف میں ہو رہا ہے کہ یہ اتنے خبیث الفطرت ہے، اصل میں بنیادی طور پہ یہ اتباع کرنا نہیں چاہتے، پیروی کرنا نہیں چاہتے. لیکن جو ایمان والے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ہیں، ان کے لیے ہدایت کا کلمہ حرف آخر ہو جاتا ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، اس کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ صرف عمل کرنا ہے، اس میں اکھاڑ پچھاڑ نہیں کرنی، اس پہ قید نہیں کرنی، اسے صرف ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. پچھلی محفلوں میں جیسے میں ایک رو رہا تھا کہ جی ہمارے مسلمانوں میں ایک گروہ بڑی تیزی سے آگے آ رہا ہے جنہیں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے اچانک سوشل میڈیا کے تھرو، اور یہ وہ آیتیں فارورڈ کرنے والا ایک گروہ بہت بڑا پیدا ہو چکا ہے، اور حدیثیں فارورڈ کرنے والا واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک پہ لگا دی ایک آیت ایک حدیث لگا دی جو کہ انہیں اپیلنگ لگ رہی تھی. میں نے کہا ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا یہ قرآن شریف میں اور حدیث میں ہے، تو میں لوگوں کو بھی بتاؤں کہ بھائی میری سوچ اور قرآن کی سوچ ملتی ہے. ایک آیت سے کبھی بھی آپ قرآن شریف نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی مرضی نہیں سمجھ سکتے، ایک حدیث سے آپ سیرت النبی نہیں سمجھ سکتے. بھائی کو کون سی بڑی بات کی، میں نے کون سی مشکل بات کی ہے، جو بالکل میں صحیح بات کہہ رہا ہوں نا. لیکن بنی نوع انسان مسلمانوں کا یعنی 99.99% طبقہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، ایک ایک آیت کے پیچھے بھاگنا ہوگا، آپ نے اپنے الو نصیحت دیکھ لیں. لیکن
بازی نہیں آ رہے بازی. تو یہ جب شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ہم قرآن فہمی کی طرف جائیں گے جمعہ 8 دن, تو اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہی بیڑا غرق ہو جاتے ہیں. دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں کہ اس آیت کا تو اصل مطلب میں جانتا ہوں, پچھلے تو سارے بونگیاں مارتے تھے, اور میں اس کی تفسیر لکھوں گا, تفسیر میں لکھوں گا. یہ ایک کیڑا کاٹنے لگتا ہے انسان کو, جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, دور دراز کوئی ضرورت نہیں ہے. پیچھے بے حساب تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور ہر زبان میں لکھی جا چکی ہیں. اب تو یہ چل سو چل کا ٹائم ہے, آخری وقت ہے, آپ کر کیا لیں گے؟ کون سی ایجادات رہ گئی ہیں جو آپ ایجاد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس چیز کے موجد بنیں گے؟ اب گاڑیاں بنائیں گے, موٹر سائیکل, جہاز, سب کچھ بن چکا ہے, مشین, یہ وہ, مذہبی بحث مباحثے سب ہو چکے ہیں, سب ہو چکے ہیں, سب سوال جواب ہو چکے ہیں. لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھی سوال کیا, اللہ تعالیٰ کون ہے, کہاں سے آیا, اس کو کس نے پیدا, سوال ہے, موجود ہے, اور ان کے ہر دور میں جواب دیے جائیں. ابھی جیسے وہ سوشل میڈیا زندہ باد ہے, اس میں ہر آدمی کے پاس ایک اپنا ٹی وی چینل ہے. پچھلے دنوں شاید آپ نے سنا, وہ بھی شاید آپ کو شریف لوگ ہیں, سنتے نہیں. وہ ایک لڑکا ایسے ہی نوجوان سا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو باتیں کی قرآن شریف میں جیسے لکھی ہیں, شیطان کا مکالمہ ہے آدم علیہ السلام کا, حوا کا, اور وہ غلطی کی, اور یہ وہ, کیا وہ عربی زبان میں تھا؟ اور اگر عربی زبان میں تھا تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ آدم علیہ السلام عربی بولتے تھے. اور اگر آپ کو یہ بات, اب ظاہر محقق تو کہے گا عربی نہیں تھی, کیونکہ وہ اس پہ سٹینڈ لے نہیں سکتا. عربی کی ایک ہسٹری ہے, عربی کہاں سے شروع ہوئی. عربی ایک آفاقی زبان نہیں ہے جو ازل سے شروع ہوئی. جو لینگویج ہے نا, لینگویجز کی کوئی لمٹ جو ہے نا وہ بہت نیچے آ کے ملتی ہے. زبانوں کا ایجاد ہونا بہت بعد کی بات ہے. بنی نوع انسان کے دور میں جب پریمیٹیو لائف ہے تو اس وقت لینگویجز نہیں تھی. یہ اس کے پختہ ثبوت ہے, اس لیے انسان اس پہ اڑنا ہی نہیں چاہیے, کہ نہیں عربی پہلی زبان تھی, آدم علیہ السلام عربی بولتے تھے, تو وہ باؤنس ہو جائے گا. اب وہ علماء حضرات نے اس پہ پہلے تو بحث کی, جب کا پتہ چلا کہ جی ہمارا دعویٰ غلط تھا, تو وہ کہتے ہیں جی پھر اس میں مطلب قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. سوال پیدا ہو گیا, اور بڑا سخت مشکل سوال ہے. کون سی زبان بولتے تھے اللہ تعالیٰ, کون سی زبان میں آدم سے, حوا سے, یا شیطان سے بات کر رہا تھا, یا فرشتوں سے؟ آبویس, اگر عربی پڑھے قرآن شریف تو اس میں عربی میں بات ہوئی. عبرانی گئے تو وہ کہہ دیا عبرانی میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سارا مکالمہ وہاں بھی موجود ہے, آدم علیہ السلام کا, حوا کا. بات اصل میں لینگویجز کی ہے نہیں. میں یہ ایک مثال, اس ابھی اس پہ بحث نہیں, اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں اس وقت بیٹھا ہوا, وہ الگ دے دیں گے, لیکن وہ تو میری عقل فہم کا ہوگا نا بھائی. 99 لوگوں کو اپیل نہیں کرے گا, ایک کو کر جائے گا, تو میں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. اس طرح کے جب الٹے سیدھے خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, بے سر پیر کے, جس کا کوئی دین ایمان سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں میں تفسیر لکھوں گا, ان سوالوں کے جواب تحقیق کروں گا. قرآن شریف میں لکھا تحقیق کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. ان ٹاپکس پہ کسی تدبر تفکر کا کوئی حکم نہیں دیا گیا. تدبر تفکر ہے انسان کی بھلائی کے لیے تم کیا کر سکتے, جو ہم نے حقوق فرائض کر دیے ہیں تمہارے اوپر, حدود اللہ بنا دی, تم اس کو بہترین طریقے سے کیسے پورا کرو گے. فرائض عام انسان کی زندگی کے, حقوق اللہ اور حقوق العباد, اس کو آپ احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے کس طرح پورا کریں گے, عمل کیسے کریں گے. آپ کا فوکس اس پہ کرو تدبر, اس پہ کرو تفکر. وہ چھوڑ کے باقی چیزوں پہ تدبر تفکر بہت زور زبردستی ہو رہا ہے. یہ صرف خود نمائی کی ایک جو بیماری ہے, علتوں قلتوں میں سے خود نمائی, یہ اس کے شاخسانے ہیں, وہ ضرور کرتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو بڑا تفصیل سے کئی بار بیان کیا. یہاں پر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں فرشتہ دکھاؤ, آسمان سے کتاب آئے ہم دیکھ لیں, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ سکتے ہیں ہمیں کھلا اللہ تعالیٰ دکھا لاؤ. اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ایک جب کڑک نازل کی تو اسے ہی برداشت نہیں کر سکتے, وہ بھی اس سے بھی مارے گئے. اس کے باوجود انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا, معبود بنایا.
کھلی آیتیں دیکھ چکے تھے، کھلی نشانیاں، اس کے باوجود فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے باوجود ہم نے انہیں معاف کیا. حالانکہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. یہاں لکھا ہوا شرک کیا، پھر ہم نے معاف کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن شریف اپنے ایک مزاج کو رکھتا ہے. آپ کو پورا ہی پڑھنا پڑے گا، ایک دو آیتیں اور ایک دو تکیے، ایک دو نقطے لے لیے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، آپ گڑمٹ پھنس جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں اللہ کی مرضی کیسے چل رہی ہے، اس کا طرز کلام کیسے ہے، نہیں سمجھ آئے گی. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی طاقت اور بڑی واضح وکٹری عطا فرمائی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ تمام قبیلہ وہی ہے. پیچھے جب آپ پڑھتے جائیں گے، ایک سیکوینس میں پڑھتے جاتے، قرآن شریف کے حالات واقعات لے لیتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد سے جو قومیں آگے کھلی ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے آگے دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور اسحاق علیہ السلام آ جاتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے یعقوب علیہ السلام آ جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی اور پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن شریف میں اس کا بڑے ڈیٹیل سے ذکر ہے، ابھی بھی پڑھیں گے ہم. کہ ہم جب یہ وادی میں چلے گئے تو ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ ہر قبیلے کے 12 چشمے بنا دیے. جو 12 بھائی مشہور ہیں، یوسف علیہ السلام اور ان کے 11، یہ ایک ہی فیملی چل رہی ہے، بنی اسرائیل جس کو آپ کہتے ہیں. اسی کا ذکر ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں مبعوث ہوتے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ جی سبت کے معاملے میں کوئی ہیر پھیر نہ کرنا. سبت کا معاملہ ان کے اوپر فرض کر دیا گیا تھا کہ سبت کے دن تمہارا روزہ ہوگا، اس کے دن تم شکار نہیں کرو گے. قرآن شریف میں ثابت ہے شکار نہیں کرو گے، منع کر دیا. یہ جمعے کو جال لگا دیتے، اتوار کو پکڑ لیتے. یہ مکر کرتے تھے اللہ کے حضور، چکر بازی. منو سلوا اٹھانے پر پابندی، ہفتے کے دن نہیں اٹھانا. جمعے کو ہی ڈبل اٹھا لیتے ہیں جی. اب ہوتا کیا، بڑی تکلیف دہ بات ہے. قرآن شریف میں نہیں ہے اس کا ذکر، یہ میں آپ کو بتا دوں قرآن شریف میں، لیکن ہسٹری میں جمعے کے دن یہ منو سلوا اکٹھا کر لیتے، کیونکہ ہفتے کو تو انہیں پتا تھا ہمیں اٹھانے کی اجازت نہیں. جمعے کے دن کا اور اگلے ہفتے کے دن کا جو اکٹھا کرتے ڈبل، سب میں کیڑا پڑ جاتا، سارا ضائع، سارا تباہ ہو جاتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک انسان ایسا کرتا رہے گا اس کے رزق میں کیڑا پڑتا رہے گا. نہیں اکتفا کرتے، اللہ کی رضا پہ نہیں آتے کہ جی جتنا رزق اس نے ہمارے لیے بہتر رکھا ہے وہ ہمیں دے گا. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لکھا نا، خیر الرازقین، بہترین رزق دینا ہے میرا کام. زیادہ رزق نہیں، وافر رزق نہیں. اس کا ترجمہ سب نے کیا ہی، وافر رزق دینے والا. اس کا مطلب ہے خیر الرازقین کہ جو تمہارے لیے بیسٹ ہوگا میں وہ تمہیں عطا کروں گا، جو بیسٹ نہیں ہوگا وہ تم خود چھین سکتے ہو، لیکن اس کا وبال بھی تم پر ہے، اس کا بھگتان بھی تم کرو گے، اس کو دیکھو گے بھی تم. جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجیں گے وہ تم دیکھو گے. ہم پہ چھوڑتے ہو تو ہم تمہیں اتنا دیں گے جتنا تمہارے لیے بہترین ہو، وہ عطا کریں گے جو تمہارے لیے اعلیٰ ترین ہو. تم کہتے ہو وہ اعلیٰ ترین نہیں، زیادہ ترین چاہیے، زیادہ سے زیادہ. دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ ہے نا. قرآن شریف میں تو دعا یہی سکھائی جا رہی کہ بہترین عطا فرما، دنیا کی زندگی اور آخرت کی بہترین. اب بہترین کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ اور کم کا کوئی شرط نہیں ہے. انسان کے ذہن میں ایسے کہ میں آج اگر نہیں کماؤں گا تو کل کیا کھاؤں گا، آج اکٹھا کروں گا تو کل میرے وقت کام آئے گا. انسان کی فطرت، سوچ سمجھ اس سے نہیں نکل سکی، ہمیشہ سے وہی ہے، وہی کھڑا. ایسے ہی کرتے سب کے معاملے کی شرط لگا دی کہ اگر تم نے ایسا کیا بس پھر تم یہ سمجھ لو کہ جی ہم تو سمجھ لیں گے تم نے وعدہ توڑا ہے. اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. ان پر لعنت پھٹکار پھر ہوئی. یا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک طبقہ موجود ہے، بہت ہی چھوٹا سا گینگ ہے
غیر اسلامی بالکل، کیونکہ اسلامی عقائد ان کے نہیں ہیں. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے انکار کر دیں، آخری نبی، حتمی، غیر مشروط، تو آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. کوئی دوسری دلیل، کوئی دوسری بات کرنے کی بحث کی ضرورت ہے. تو اس گینگ کا ایک اور سٹینڈ یہ ہے. یہ ایک تو بنی اسرائیل مانتے ہیں سب کو کہ جی سارے بنی اسرائیل، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے اٹھا کر کہ جی سارے جو ایمان والے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تھے. تو یہ ایک عجیب سا ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک گینگ ہے کہ ہم نے قرآن شریف میں پڑھ لیا ہے کہ جی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہانوں میں، اور وہ فضیلت واپس نہیں لی جا سکتی جب اللہ فضیلت دے دے. یہ نہیں پڑھ کے سناتے، نہ پڑھتے ہیں کہ ان کو ذلیل کتنا کیا قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ. ان کی نافرمانیوں کا کتنا ذکر ہے کہ جی ہم نے ان کو دی نعمت، اپنی خلافت، اپنی نعمت دی، ان کو اختیار دیا، امن دیا، رسول بھیجے، لیکن یہ ہر چیز کے انکاری ہوئے، اور پھر ہم نے ان کے اوپر لعنت کی بھی بھرمار اتنی ہی کی. تو ان پر پھٹکار کیسی ہوئی کہ انہوں نے توڑ دیا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سبت والوں کا. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سبت والوں کا. پہلے وہی ذکر ہے. سبت والے کون؟ بنی اسرائیل. کس کی اولاد؟ ابراہیم علیہ السلام. پڑھ لیا آپ نے، آگے بھی پڑھ لیا. ابھی ابراہیم علیہ السلام کا پورا مکالمہ پڑھیں گے آپ، آگے بھی وہ سارا کھل جائے گا. پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضروریت کے لیے یہ بات مانی ہے کہ جی میری جو اولاد ہے اس کے اندر سارا معاملہ آگے وہی چل رہا ہے ٹاپک وائز. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک دو آیتیں، ایک دو گروہ، ایک دو سبق سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو شروع سے آخر تک سارا سیکوینس میں پڑھیں گے قرآن شریف بھی سمجھ آئے گا. تو انہوں نے وعدہ توڑ دیا. ہم نے ان پہ طور بھی بلند کیا، ان سے وعدہ لیا، پھر ہم نے امن و امان کا وعدہ کیا. ہم نے ان کو کہا کہ جی تم آرام سے رہو دنیا میں، اس میں پرامن رہو. یہی سرزمین فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو علاقہ جو کیپچر کیا ہوا ہے فلسطین کا، غزہ کی پٹی ہے اور تل ابیب ہے اور یہ سارا بیت المقدس کا علاقہ، یہ سارا یہ بعد میں انہوں نے وعدہ توڑ دیا، نافرمانی کی حد کی. ہم نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے، ان میں نبی مبعوث ہوتے رہے، یہ قتل کرتے رہے. اور یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، یعنی کبھی بات ڈھیٹ دیکھو سینہ ٹھوک کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ جی ہم یہ حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر مہر لگا دی ہے. اب مہر لگانا طبع ہے جی بند کر دینا، سیل کر دینا. علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان میں سے ایک بہت چھوٹا گروہ ہوگا جو ایمان لائے گا. یہود میں، عیسائیوں میں، نصرانیوں میں ہوگا، ایمان لائیں گے، جو اپنی کتاب پڑھیں گے. بڑے بڑے نیکوکار یہودیوں کا ذکر آپ کو مل جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. بڑے شاندار عیسائیوں کا ذکر مل جاتا ہے. نجاشی اس میں بڑا نام ہے، ہسٹری کے یہ کریکٹر ہیں، مل جاتا ہے آپ کو. یہ بھی ایمان والے ہو جاتے ہیں. کوئی اس میں کیا شک ہے کہ ایک آدمی کا اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے. آج کے بے حساب میں عیسائیوں کو ان پرسن جانتا ہوں، نیٹ پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. بالکل بہترین عیسائی، بہترین جنت میں جانے والے، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہرگز. میں ان پرسن میں بات ہو چکی ہے کئی ایسے. اور یہودیوں سے اگر انٹریکشن ہوتی جن کی ہوئی، ہمارے تو پاکستان میں تو ایک ضد ہے نا یہودیوں سے بات نہیں کرنی. پاکستان سے آپ باہر جائیں تو آپ کو جوز مل جاتے ہیں ڈھیر سارے، آپ ان سے بات کریں گے پتہ چلے گا بالکل پولائٹ ہے. ابھی سب سے بڑا پروٹیسٹ جو فلسطین کے حق میں کیا ہے انگلینڈ میں، یہودیوں نے کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے یہ کوئی جو زائنزم نہیں ہے، یہ کوئی ہماری تورات کی تعلیم نہیں ہے جو فلسطین میں تم کر رہے ہو، اسرائیل پہ قبضہ کر رہے ہو. اپنی گورنمنٹ کو انہوں نے بڑا بتایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جی آپ مسلمان رہتے ہیں یا وہ، یہ سیکرٹ چیزیں یہ چھینی نہیں جا سکتی. بیت المقدس کا معاملہ ہے اور وہ احاطہ ہے اور وہ ڈوم آف راک ہے اور وہ یہ مقدس جگہ ہیں. یہاں ایٹ دی اینڈ وہ پہنچے گا جس کا تقویٰ ٹھیک ہوگا. یہ توریت ہی کہہ رہی ہے، توریت میں ہی موجود ہے، تقویٰ والے ہی پہنچتے ہیں. اور اسلام بھی اسی بات کو کر رہا ہے کہ یہ راستے پہ وہ چلے گا جو متقی ہے. حرم کے صحن میں
گھوم گھوم کر پانی پلانے والا متقی نہیں ہو سکتا اس حرکت میں کہ وہ حرم کے ذہن میں بڑے نعرے لگاتا ہو سکتا ہے وہ دین سے بہت دور ہو. قرآن شریف کی آیت ہے, ہر جگہ یہی رہا ہے. آسمانی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ تمہارے اندر کی صفائی ہے, بہت دور بیٹھا ہوا ہے, ابس و تولا بھی ہو سکتا ہے, انجاء الاعمی بھی ہو سکتا ہے, وہ انجاء الاعمی, دین تو اس سے بھی چل سکتا ہے. جو ایک عام سیدھا سادہ نابینا آدمی ہے, دین اس سے چل جائے. قرآن شریف میں مثالیں. یہ ہوتے ہیں دل کے سودے. یہ خبیث کہتے ہیں قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پہ وہ چڑھا ہوا ہے, بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر رکھا ہے. ایمان لائیں گے لیکن تھوڑے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, ان کے اسی کفران کی وجہ سے اس گینگ کا, یہ گینگ شروع ہوا ہے, نافرمانوں کے ایپیسوڈز آ رہی ہیں ان کی, اور یہ مریم علیہ السلام کے دور تک پہنچے. وَقَوْلِهِمْ, اور یہ ان کی اسی بے سر و پا بکواس کی وجہ سے انہوں نے پھر کیا کیا, عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, مریم علیہ السلام پہ بھی انہوں نے بہت بڑا عیب لگایا کہ اس کنواری نے بچہ کیسے جن دیا, تیرا تو باپ بھی بڑا نیکوکار تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہ تھی. قرآن شریف میں لکھا سورہ مریم میں. لوگوں نے جو سوال کیا انہوں نے کہا بچے سے ہی پوچھ لو. اب بچے نے جب گود میں گہوارے میں جواب بھی دے دیا تب بھی ایمان نہیں لایا. جی یہ موزانہ کام ہے, یہ کچھ اور ہو رہا ہے, اس پہ توبہ کر لیں. نہیں مانے پھر بھی. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر ڈالا عیسیٰ ابن مریم کو, رسول اللہ. کون؟ بنی اسرائیل والے, سبت والے, وہی جو عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا ہو رہے ہیں, جن کے اندر تواتر سے موسیٰ علیہ السلام بھی آ رہے ہیں اور باقی نبی بھی آ رہے ہیں, رسول, اور یہ ان کو ناحق قتل. ان کی پوری ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ہسٹری دیکھ لو کیا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا, اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ کون سی اس میں دلیل کی ضرورت ہے؟ کسی تفسیر کی ضرورت تو نہیں آ رہی نا. سیکوینس ہے بالکل, قرآن شریف بالکل ایک سٹیپ بائی سٹیپ سارے بات سنا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو نعمت ضرور دی ہے لیکن یہ نافرمان بھی اتم درجے کے نافرمان ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام تک کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے دعوے دار بھی یہ خود ہیں, بنی اسرائیل, جیوز. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھا سکے عیسیٰ کو. مشتبہ ہو گئی ہے حقیقت حال نہیں جانتے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, جو اس معاملے میں اختلاف کرتا رہے گا وہ بھی شک میں ہی مبتلا رہے گا. بات سمجھ رہے؟ ابھی یہ ٹاپک بڑا گرم ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہوئی, اب فوت ہو گئے یا زندہ ہے, قیامت کے دن نزدیک آئیں گے یا نہیں آئیں گے, آسمان پر اٹھا لیے, زندہ اٹھائے, واپس آئیں گے, پھر طبعی موت ہوگی نہیں ہوگی. ایک گروہ کہتا ہے نہیں فوت ہو چکے, ایک گروہ کہتا ہے زندہ ہے, چوتھے آسمان پر ہے, کون سے پہ فرقی کنارے پر نازل ہو گئے. بہت گرم بحث ہے. عیسائیوں میں, یہودیوں میں, مسلمانوں میں, تینوں طبقوں. جو ان معاملات میں شک و شبہ کرے گا اس کا شک بھی دور نہیں ہوگا. تو ان بحثوں سے بچنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کسی ایک بات کے دعوے دار مت بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ایمان کے مطابق فوت ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام میرے دعوے کے مطابق زندہ ہے. آپ کسی کے اوپر یس نو مت کریں. آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم قرآن شریف میں جو پڑھ چکے ہیں وہ یہ لکھا کہ اس میں شک نہیں کرنا. عقیدہ یہی ہے. یہ 2300-2400 سال پہلے کی ہوئی بھی بات ہے. اب اس میں حتمی فیصلہ کوئی نہیں دے سکتا. اس وقت ایونٹ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت عملی اختیار کی, اس پہ بہت ساری دلیلیں آپ کو قرآن سے ہی مل جائیں گی. یس اور نو تو نو. ایک مشتبہ کام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ابہام میں رکھا ہے خود. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مروی جتنی آیات آپ کو اس طرح کی ملیں گی. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, آگے آپ پڑھتے ہو, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور اس سے پہلے ہے فرشتوں کا نازل ہو جانا. پچھلی آیت میں فرشتے نازل ہوں گے, گروہ در گروہ, صف در صف, لوگوں کو اکٹھا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ ذکر چل رہا ہے, فرشتوں کا بھی ذکر چل رہا ہے. دونوں باتیں ثابت آتی ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پہلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ مبعوث ہو جانا. دوسری فرشتوں کا گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جانا, پکڑ لینا. اب فرشتوں سے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ منسوب کر دیں یا عیسیٰ علیہ السلام سے, دونوں سے پروور فیکٹ ہو جائے گا. دونوں سے ہو جاتا ہے. پھر آپ کو حتمی فیصلہ نہیں ملے گا.
अब इससे अगली आयत और भी पढ़ते, मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, जो भी इल्म हासिल करेगा इसके अंदर और बड़ी बड़ी तहकीक तदब्बुर तफक्कुर की कोशिश कर रहा है, बस ये समझ ले इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, वो अपने गुमान की पैरवी कर रहा है। वमा क़तलहु यकीनन, बात इतनी यकीनन है, यकीनी बात क्या है, वमा क़तलहु यकीनन, उनको यकीनी तौर पे कत्ल नहीं किया गया, बल रफ़ा अल्लाहु इलैहि, हाँ अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया अपनी तरफ। अब इसके अंदर दो ही चीज, बल रफ़ा अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उठा लिया। आप जब भी यहाँ पे किसी के बारे में कहते हैं उन्हें अल्लाह ने उठा लिया या इसे अल्लाह उठा ले, कई सियासी लीडरों के लिए जो दुआएं की जा रही है, इसे अल्लाह उठा ले, तो क्या मतलब होता है? जिंदा उठा ले, वापस आ सके? ना ना ना, मार के उठाना भाई, जिंदा तो फिर उठाने की वजह ही नहीं। अगर ये वापस आने वाला है तो फिर इसको मत उठाएं, पड़ा रहना, इसको उठाएं, इसका मतलब है फॉर एवर उठा लें। तो कहते हैं उठाया जाना जो है वो बिल्कुल साबित है। लेकिन दूसरा ग्रुप भी बिल्कुल सही है, वो कहता है ना, अगर होता तो इसमें साबित हो जाता कि जी हमने उनको पहले वफात दी और फिर उठाया। वो लिखा हुआ है अगली आयत में, इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ी का लिया, वो भी लिखा हुआ है, लेकिन मुतवफ़ी का वो लफ्ज़ इब्हाम में आ गया कि जी मुतवफ़ी जो है वो ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ डेथ नहीं है इसका मतलब। यानी जहां आप सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब इस अकीदे को पढ़ेंगे कि वो जिंदा है या विसाल पा गए, क़यामत के दिन आना है या नहीं आएंगे, आपके अंदर एक इब्हाम जरूर आएगा। कुरान शरीफ में लिख दिया इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, तुम गुमान करते होगे, शक में मुब्तला रहोगे। बल रफ़अ अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बहुत जबरदस्त है, हकीम हिकमत वाला है अल्लाह ताला। ये आयत जो अभी पढ़ने लगे हैं बड़ी जरूरी आयत है, इसके भी दो मतलब है बड़े वाज़ेह। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। अब अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ना ले आए। व इन मिन अहलिल किताबि, अहले किताब में से, इल्ला लयुमिनन्ना बिही, ऐसा नहीं होगा कि वो उस पर ईमान ना लाए ईसा अलैहिस्सलाम क़ब्ला मौतिही, उनकी मौत से पहले। यानी अभी जो ईसाई मौजूद हैं उन पे यकीनन ईमान ले आएंगे कि अल्लाह के बेटे नहीं थे, ये अल्लाह के बरगजीदा नबी हैं। मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बेगम नहीं है, ये अल्लाह के बरगजीदा मसीह हैं, पैगंबर है, रसूल। हमारा अकीदा गलत था, ये होगा ईमान लाना, जो अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तो सारे ईसा कह रहे हैं कि ही इज द सन ऑफ गॉड, कह रहे हैं ना, हॉली फैमिली बनाई। क़ब्ला मौत ही, उनकी मौत से पहले ऐसा कभी नहीं होगा कि जी सारे ईमान ना ले आए इन पर, ईसा अलैहिस्सलाम, कि ईसा अलैहिस्सलाम असल में बरगजीदा रसूल है एंड ही इज नॉट द सन ऑफ गॉड। ये काम होगा तब इनकी मौत होगी। निकल रहा है ना, मतलब इसमें निकल रहा है ना ऐसे। वो यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन ये गवाह होंगे उनके ऊपर। अब दूसरा तर्जुमा जो मैं, जिसको अपनी दानिश में, जो बिल्कुल हतमी नहीं है, मैं अपनी दानिश में जो तर्जुमा कर रहा हूँ सुन ले आप। वह इम्मिन अहलिल किताबी, वह इम्मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से चंद ऐसे थे, चंद ऐसे लोग, इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही, जो उसके ऊपर ईमान ले आए थे उनकी मिसाल से पहले। छोटा सा ग्रुप मौजूद था जो इन पे ईमान लाने वाले थे, इनके डिसाइपल्स, इनके हवारी मौजूद थे, जो जानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम बरहक रसूल है, मसीह है, रसूलुल्लाह मानते थे उनको। और ये इनके डिसाइपल्स मौजूद हैं, उनके विसाल से पहले वो बिल्कुल हक सच ईमान ला चुके थे। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, क़यामत के दिन ये उन पर गवाह होंगे कि ये ईमान वाले थे, जो बिल्कुल ठीक मुझ पे, मेरे रिसालत को ठीक मानते थे, इन पर मैं गवाह हूं। ये भी बिल्कुल ठीक तर्जुमा है। 12 फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिस्सद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। अब और क्या हुआ, अब टॉपिक बदल दिया अल्लाह ताला ने, फिर यहूद पे वापस। वो इसको नहीं खोला कि असल बाद में क्या करने लगो, अगला एक और टॉपिक आ गया, फिर इत्तिबाअ ज़न्न करने लग जाओ, फिर गुमान में मुब्तला हो जाओ कि असल काम क्या होगा। सो बवजह जुल्म ढाने के यहूद के, हमने उन पर बहुत सारी ऐसी चीजें हराम कर दी जो पहले हलाल थी। और इस वजह से कि यहूद रोकते थे अल्लाह के रास्ते से लोगों को। वह भी अख़ज़िहिम रिबा, और ये खाते थे सूद। वक़द नुहू अन्हु, जब हमें मना किया हुआ था।
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ کھاتے تھے لوگوں کے مال ناحق. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے اس میں دردناک عذاب. اب یہ سود اتنی خوفناک اور خطرناک ایک ٹرم ہے، سود کا معاملہ، یہ اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل ہے اور اس میں اتنی زیادہ گرفت ہے اور اتنا سخت حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ سمجھ لو، یہ ہو گئی. بدکار کے لیے قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں آیا کہ کوئی آدمی بدکاری کرے تو سمجھ لو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر لی. نہیں آیا. قاتل کے لیے نہیں آیا، بدکار کے لیے نہیں آیا، چور کے لیے نہیں آیا. سود کے لیے آیا ہے کہ اگر سود کی وجہ سے نہیں بچو گے تو سمجھ لو براہ راست کھلی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری. اس سے کئی درجے بڑا عیب، کئی درجے بڑا جرم ہے، بدکاری سے، چوری سے، قتل سے. کبائر ہے، کبائر سے کبائر. اب ہمارے یہاں پجا ہوا ہے سارا نظام آل ٹوگیدر آل اوور، جدھر پوری دنیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ چلے جائے آپ، سودی نظام ہے. کاروبار سود کے بغیر کام نہیں ہے، ٹرانزیکشن ساری بینکنگ. ابھی اسٹیٹ بینک نے 22% انٹرسٹ پہ، ابھی کی خبر ہے یہ، کل کی، کل میں نے وہ دیکھی ویڈیو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، 22% سود پر پرائیویٹ بینکوں کو قرضہ دیا، پیسے دیے. 22% انٹرسٹ. اس میں اسلامک بینک بھی شامل ہے، بینک الفلاح بھی شامل ہے، اور حیا الفلاح بھی شامل ہے، حیا الصلاح بھی شامل ہے، سنہری بھی، نیلا بھی، پیلا بھی، کالا بھی، حبیب، قریب، شبیب، جو نام ہے جی، پیارا، اچھا بینک، کالا بینک، سوال بینک، جواب بینک، سب. اب وہ انٹرسٹ کے ساتھ ہی اسے واپس کریں گے. یعنی بنیاد ایک چیز کی، پیسے کا لیا جانا اور پیسے کا دیا جانا، اس کی بیس جو ہے وہ انٹرسٹ پر رکھ دی گئی ہے. نیچے آپ کہیں نہیں کہ ہماری ٹرانزیکشن انٹرسٹ فری ہوگی. کیسے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گھڑا، ایک برتبان، ایک ڈرم بھرا پڑا ہے پیشاب کا، اور آپ کہیں چونکہ میں اپنے گلاس میں اپنے کٹورے سے ڈالتا ہوں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. میرا گلاس صاف تھا، میں نے گلاس دھویا، میرا گلاس دھلا ہوا ہے. بھائی جس ڈرم سے آپ نے نکالا ہے وہ صریحاً پیشاب ہی ہے، وہی ڈالا ہے آپ نے، وہ نجس ہی ہے. آپ کس فارم، آپ کہیں گے ہم اسے گرم کر لیتے ہیں، ایسے گرم کر تپا کے اس کو کشید کر لیتے ہیں، اس میں پیشابیت ختم ہو گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فتوے علماء کے دیے ہوئے فتوے سنا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی صورت بدل جاتی ہے اور اس پہ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ جائز ہو جاتا ہے اس میں. تو بہرحال سود رہے گا. اور کیا لکھا ہوا ہے پچھلی قوموں کے بارے میں کہ جی یہ ہم نے ان کو وعدہ خلافی اور یہ نبیوں کو قتل کرنا اور یہ ان کی بد کلامیاں، بد زبانیاں، عیب لگانے، سود کھانا ہم نے منع کیا ہے. وقت ہوا اس بات سے ہم نے منع کر رکھا ہے، یہ کھاتے ہیں. اور یہاں کتنا پوجا ہوئے گا، مطلب براہ راست سود لینے دینے والے بھی ہیں جو کہ اس کو مطلب کھلم کھلا بھی کر رہے ہیں، سود لینا، سود دینا. جوا کھیلنے والے کھلم کھلا سود جوا بھی کھیل رہے ہیں اس وقت. گیملنگ اس وقت پاکستان میں کھلے عام رائج ہے، شراب کھلے عام پاکستان میں اس وقت رائج ہے. جو پی رہے ہیں سب پی ہی رہے ہیں. چلو شراب پینے والے کم ہیں، نشہ کرنے والے تو بہت ہیں. ہیروئن پینے والے، چرس پینے والے، افیم پینے والے، گانجا پینے والے، نشیلی دوائیں کھانے والے، نشیبے مشروب پینے والے موجود ہیں. یعنی سخت جو ممنوعات ہیں، سخت حدود اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، وہ سارا ہو رہا ہے، پریکٹس ہی ہے، کوئی بات نہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے بھائی، وہ بھی ٹھیک ہے، مسجد بھی بڑی بڑی. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناحق لوگوں کا مال کھانا. اب یہ تھوڑا اور زیادہ کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا مال کھایا ہم نے تو 5-10 روپے کی بےمانی کی نا. آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے ہیں، سوزوکی والا 40-50 روپے آپ سے فی سواری لے رہا ہے اور پر سواری اس نے 10-20 بڑھا دیا. پیٹرول پہ پر لیٹر بڑھا ہے 10-20، وہ آپ سے 10 پر سواری پر سٹاپ بڑھا دیا. وہ ناحق کھا رہا ہے لوگوں کا مال. وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا یہ کروڑوں اربوں خربوں کھانے والے، ایمپائرز بنانے والے. وہی آپ کے جو ریڈیس میں آیا تھا، ڈائیمیٹر میں آپ کے جو تھا، آپ نے اتنا کر لیا. دیٹ از آل. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کفار کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہوا. دردناک اگر اللہ تعالیٰ کہے نا تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے.
یہ دردناک عام دردناک نہیں ہے. ہم نے تو خیر عام دردناک، ابھی آپ ناک چھدوا لیں، کان چھدوا لیں نا عورتیں، پتہ چل جاتا ہے دردناک کیا چیز ہوتی ہے. تھوڑا سا روٹی پکاتے ہیں آپ کا ہاتھ لگ جائے نا تو پتہ لگتا ہے دردناک کیا. درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بڑے دلیر بہادر بن جائیں آپ. درد بڑے دردناک چیز ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا دردناک، جب ایکسٹریم تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دنیا میں ایکسٹریم، آخر وہ جان چھوڑ جاتی ہے. قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہے، موت نہیں آئے گی آپ کو، جان نہیں نکلے گی، آپ کو جھیلتے ہی رہنا ہے ابد الآباد، آپ کو موت نہیں آئے گی. یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ڈر ہی جانے والی بات ہے. لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. ہاں بالکل، اور لوگ بھی موجود ہیں، صرف ایسے ہی کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ نافرمانوں فرما برداروں کا بھی ایک گروہ ہے. لیکن الراسخون، جو علم میں پختہ ہے، فی العلم منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور ایمان والوں میں سے بھی، یعنی اہل کتاب میں سے بھی جو پیچھے موجود ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون، اور جو اب اس کتاب پہ ایمان لے ہیں، قرآن شریف نازل ہوا اب اس میں ایمان لے، وہ بھی اس میں بھی ہے. بما انزل الیک، وہی جو آپ پہ نازل ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن شریف. وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل ہوا آپ سے پہلے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مصحف ابراہیم ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. مطلب بہت سارے اسکرپچر آدم علیہ السلام پہ بھی تو نازل ہوئے ہیں، ہدایت نازل ہوئی ہے نا. تو آدم علیہ السلام کے مصاحف صحف ہوں گے، نوح علیہ السلام کے ہوں گے. ہدایت تو ہمیشہ آتی ہی رہی ہے ہر نبی پہ، بنی اسرائیل کے ہوں یا بنی اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کتاب ہی ہدایت آ رہی تو وہ تمام پر ایمان لانے والے. والمقیمین الصلاۃ، یہ اللہ کی یاد کو قائم کرنے والے، صلاۃ کو قائم کرنے والے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے. صلاۃ سے مراد ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونا، قیام کرنا، رکوع کرنا، قعدہ، سجود، اللہ تعالیٰ کی مناجات اللہ کے حضور پیش کرنا، دعائیں مانگنا، یہ نماز ہے. اور اس کا بہت ہی احسن پروسیس پورا ایک سیٹنگ بنا کر دے دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھایا، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک چیز، ایک ایک، وہ آپ کو بالکل گائیڈ ہی بنوان ایسے ہی کرنا ہے. اگر آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں، آپ کہیں جی میں فجر کے 3 پڑھوں گا فرض، 5 پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، 10 پڑھتا ہوں، ختم ہو گئی بات. آپ نماز سے باہر ہو چکے ہیں، اب آپ کچھ اور کر رہے ہیں، اب آپ کچھ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. ظہر کے آپ آگے پیچھے کر دیں فرائض کو، ایون نوافل کو، سنت کو آگے پیچھے کر دیں. آپ اس تربیت سے، اس طریقۃ النبی سے نکل گئے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کسی اور چکر میں پڑے ہیں. آپ کہیں جی میں پہلے 4 بلیڈ ماروں گا، سر پہ ایک ہتھوڑی مار لوں گا، سر پہ ایک چاقو چلا لوں گا، کمر پہ 4-6 چھریاں ماروں گا، زنجیریں ماروں گا، یا پیروں میں بیڑیاں پہن لوں گا، آدھے کپڑے پہنوں گا، کچھ کٹ شٹ لگا کے تھوڑا سا خون نکلتا ہو تب میری نماز ہوگی، اور میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے اور نماز پڑھوں، یا میں آگ کے انگاروں پر کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، یا آگ کے انگاروں پہ چلنا پھرنا شروع کر دوں. یہ میری نماز ذرا تھوڑی تکلیف دے جتنی ہوگی اتنی اچھی ہے. آپ کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور ہے، وہ آپ جانے. ہم آپ کو نہ منع کرتے نہ پروموٹ کرتے، آپ جانے. اگر قابل قبول ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، تو آپ کے اوپر ایک بات حتمی فرض لازم ہو گئی ہے جب تک آپ مسلمان ہیں، کہ آپ کو ہر کام عبادت سے ریلیٹڈ وہ کرنا ہے جو آپ کے رسول نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کے باہر کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ بندہ مومن نہیں ہے، آپ کسی اور راستے کے آدمی. سنت کے بغیر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، آپ سانس نہیں لے سکتے، چانس ہی نہیں. مطلب سانس لینے سے مراد ایمانیات میں سانس لینے سے مراد کہ اللہ کے حضور، اللہ کی پاسداری، فرما برداری، اللہ کے حکم کی اطاعت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور راستے سے نہیں. آپ جتنے مرضی بڑے دربار سجا دیں اور جتنی مرضی بڑی لمبی چادر چڑھا دیں، کالے رنگ، پیلے رنگ، نیلے رنگ کے جھنڈے لگا دیں، اچھل کود جتنی مرضی، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، کرتے رہے. فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے قرآن شریف میں کہ کیا ہوگا، لکھا ہوا ہے، میں کروں گا فیصلہ. ایمان والے کافی جو ہوں گے وہ ہوں گے جو
سنت نبی کی پیروی کریں گے قرآن شریف کے مطابق. ہمارے ایک دوست ہیں بھی پچھلے مہینے انہوں نے سوال کیا بتائیے، وہ کسی، میں نام نہیں لیتا، کسی ایک برگزیدہ ہستی کی نیاز دینی تھی، بڑے نام، بہت بڑا نام ہے، نیاز دینی تھی. میں کہا جی آپ دے دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے آپ کر دیں، کیونکہ اس کا صحیح طریقہ بتاؤ. میں نے کہا کوئی صحیح غلط طریقہ نہیں ہے. اب صحیح طریقہ تو تب بتاؤں، قرآن اور حدیث میں ہو تو وہ صحیح ہوگا، جب وہ ہے نہیں اس میں تو آپ پھر جیسے مرضی دے دیں. ایصال ثواب ہی کرنا ہے. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب وہ سوال اگلا ہے جائز ہے ناجائز ہے. میں نے کہا بھائی آپ جب کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، اگر عبادت کی غرض سے کر رہے ہیں تو ناجائز ہے، اپنا کوئی آپ کا اور کوئی الو سیدھا کرنا ہے تو جائز ہے بھائی آپ کے لیے. جواب آپ کو پھر دینا ہوگا، اچھے برے کا ہر چیز کا جواب، مثقال ذرے کا جواب، خیر اور شر کا آپ کو دینا ہے. یہ اللہ کے حضور ہوگا. میں نے یا کسی برگزیدہ بابے بزرگ نے یا کسی صوفی نے یا کسی پیغمبر نے یا کسی صحابی نے، مقرب یا اعلیٰ درجے کا صحابی یا چھوٹے درجے کا صحابی، جو کیٹیگریز بے شمار ہو چکی ہیں، کسی نے سوال جواب نہیں کرنا. آپ نے سوال جواب کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ اللہ کے حضور خود کو پہلے سامنے رکھیں، پھر اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں، دیٹ از آل ختم. پہلا کام آپ یہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ چل رہا ہے رائج فرائض کا، آپ وہ پورا کر لیں. اگر آپ میں اس کے بعد ہمت رہ گئی تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا کچھ اور کرنے کی. وہ فرائض تو پورے کریں نا. آپ کہیں ہاں میں 5 نمازیں پڑھ لیتی ہیں، ہاں سپارہ بھی پڑھے جناب، 5 سپارہ پڑھ لے. بہرحال اب تو ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا. کسی کو بات سمجھائیں، سیدھی بات بتائیں کہ یہ آپ کیوں، مطلب تکلیف میں خود کو ڈالنے کی مشقت میں کیا ضرورت ہے. آپ پڑھ لیں نماز، پڑھ لیں قرآن شریف. آپ پہلے قرآن شریف پڑھ کے تو دکھائیں نا. آپ پڑھیں تو صحیح نہیں یار. شروع سے آپ مطلب کہیں کہ جی روٹین سے پڑھوں گا، نہیں بخار چڑھ جائے گا جی 5 سپارے میں پڑھ لیتے. نہیں جی آج سویرے تو بیٹھے جناب، اب یہ رمضان آ جائے گا نا، دماغ خراب ہو جائیں گے سپاریوں کے. یہ سپاریے ہیں سارے قرآن، یہ سپاری ہیں، یہ سیکھنے والے نہیں ہیں. میں 5 سپارے میں 5 دن پڑھ لینا جی، میں 7 دن قرآن ختم کیتا جی، 3 دن کر لیا. یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو تم؟ بڑے سپیڈی ہو تم. اللہ تعالیٰ تمہاری سپیڈ گن رہا ہے کہ ہاں یار ایک سٹاپ واچ، یس سٹاپ، یہ ہو رہا ہے. ابھی اسکول میں نا ہمارے پاس وہ بچے پیپر دے رہے، تو ہماری وہ بچی ہے چھوٹی سی، اب اس کو فطرت میں اس کی ایک شامل ہو گیا کہ اگر میں نے سب سے پہلے پیپر دے دیا اور میں نے یس کہہ دیا جی میں نے پیپر کر لیا تو میری اس میں بڑی عزت ہوگی. حالانکہ میں نے اسے بہت سمجھایا اس بات کو کہ اس میں کوئی عزت نہیں ہوتی. امتحان میں آپ کو پرچہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے، بے شک اس میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جائے، بے شک جتنا مرضی ٹائم، ٹھیک کرنے کا رزلٹ ہے. جلدی اور دیر کی بات نہیں ہے، اسپیسیفک ٹائم دے دیا آپ کو. لیکن نہیں ہے وہ جو بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی دماغ میں. یعنی 15 منٹ میں اس نے بس ٹائم سیکٹر فٹ کیا ہوا کہ جی اس سے پہلے کہ کوئی کہے میں نے کر لیا، میں نے اس سے پہلے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں نے پیپر حل کر لیا. اب اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارے ابھی ایسے بخاریے قسم کے لوگ ہیں، یہ مذہبی، مسجدیں فل ہو جائیں گی ابھی تھوڑے دن میں، رمضان بھر جائے گا اور وضو ہو رہا ہے اور یہ اور وہ اور کھا 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 آوازیں آ رہی ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں. نارمل پورے سال میں کوئی بخار نہیں چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ رمضان شریف کا بخار ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی کہ آپ کوئی ملٹی وائٹامن اور کوئی گولیاں، کوئی ڈبے، کوئی ٹیکے لے آئیں ہیں جی، جو کہ 1 سال میں کھانے تھے، اور آپ ایک ہی دفعہ سارا ڈپ میں ڈال کے نہ لگا لیں سوئی اندر، میں آج ہی کھاؤں گا سارا، آج ہی سارے ملٹی وائٹامن کیپسول کھا لوں گا، سارا آئرن میں نے آج ہی اندر کر لینا ہے، سارا وٹامن B12 سارا اندر. اس کا کیا نتیجہ ہونا ہے یار؟ برباد ہو جاؤ گے بھائی، تباہ ہو جاؤ گے. وہ باڈی بلڈر نہیں ہوتے، وہ ہم نے تو یہ کام دیکھے ہوئے، کبھی کیے نہیں لیکن دیکھے بہت ہیں. وہ جب وہ نئے نئے آتے ہیں نا تو وہ یہ سینہ کر کے نا یہ ہر ایک اور سناؤ اور سناؤ، وہ اس طرح ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے انہیں. وہ انسان کے بچے نہیں رہتے. اب بعد میں وہ ٹیکے گولیاں کھانے لگتے ہیں کہ جی میں ذرا وہ یہ ذرا دکھاؤں ذرا. وہ 4 دن کا ہوتا ہے، 5ویں دن وہ غبارے میں سے ہوا نکلی ہوتی ہے، وہ پتہ لگتا ہے لٹک گیا سارا، یہ گیا 5ویں دن فارغ.
یہ اسی طرح سے انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں، آپ نے ایک دو پی لیے، وہ اس وقت تو آپ ایکٹیو ہو گئے. یہ ڈرائیور وغیرہ پیتے ہیں نا، اوور نائٹ ڈرائیو کرنی ہے، وہ پی لیا، 2-4 بوتلیں پی گئے، اس کا ٹین پی گئے، وہ اگلے دن اٹھ نہیں سکتے بستر سے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ نشہ اتر جاتا ہے. یہ دین میں نہیں ہوتا بھائی، خدا کا نام لو، دین میں نہیں ہوتا ایسے. سلو اینڈ اسٹڈی کام ہے، کوئی اسپیڈ نہیں، کوئی ریس نہیں لگی ہوئی. اور سمع اللہ ہو، سن لیا اللہ نے، لمن حمدہ، جس نے اس کی تھوڑی سی بھی حمد کی، ختم ہوئی ہے بات. کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اچھل کودنے کا. نہیں جی ہم تو 15 بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے، رکوع میں 15 بار پڑھیں گے، پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر 10 بار پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، پھر اچھا پھر اس میں سوال کرنے والے اور جواب دینے والے بیٹھے کہ جی میں صلاۃ التسبیح پہ پڑھنا تھا تو جناب علی وہ جڑی قیام وچ رہ گئی سی نا، رکوع تو بعد جڑا قیام ہونا وہ 10 بار پڑھنی جی. اب وہ کوئی کہے گا میرا خیال ہے پڑھنی ہوتی ہے، کہتا اچھا نہیں پڑھنی ہوتی. اچھا اس میں سوال، اچھا جی رہ جائے تھے پھر، اب پھر تو اسی آخری چ لٹا لیا کرو کہ جی آخر بھی نکل گیا پھر بھی یاد نہیں رہی. کہتے پھر اللہ معاف کرنے والا. بڑے بھوتنی کے ہیں یہ یار. کوئی پوچھے ان سے کہ یہ قرآن شریف میں لکھا، قرآن شریف میں اور حدیث میں بھی ہے بالکل صحیح الفاظ میں، بالکل ایسے ہی، کہ ان سے پوچھو کیا انہیں اللہ نے کہا یا رسول نے کہا. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تنبیہاً امہات المومنین میں سے ایک صحابیہ کو اور اپنی ازواج میں سے ایک کو تنبیہ انڈائریکٹ اسی طرح. انہوں نے رسی لٹکا رکھی تھی کہ جی عبادت میں خلل نہ آئے اور میں رسی پکڑ لیا کروں، گرنے کا خطرہ نہ ہو، اونگ نہ آئے، رات کو عبادت کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ رسی کہ جی انہوں نے لٹکائی، انہوں نے کہا کھول دو اسے. کیا یہ اللہ نے کہا ہے، کیا یہ رسول نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا؟ مجھے کرتے دیکھا تم نے؟ کیا قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی؟ جب نہیں نازل ہوئی تم نے کہاں سے لے لیا؟ اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ بے حساب احادیث ہیں. اور ان احادیث کی توثیق تصدیق کرنے والے بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں اس بات کو سٹینڈ لینے والے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی، سیدنا عثمان، ان باتوں پہ سٹینڈ لینے والی روایتیں موجود ہیں کہ تم نے کیا رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا، کیا صحابہ کو ایسے کرتے دیکھا، کیا کسی سے ثابت ہے، کیا قرآن میں آیا؟ جب نہیں آیا تو تم نے رائج کیا کیسے؟ عبادت میں، عبادات میں تو میں آپ کو بڑا واضح عرض کر رہا ہوں کہ آپ اچھل کود چھوڑ دیں، آپ سیدھی سادھی عبادت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیند آتی ہے سو جایا کریں، سو جاتے نا، نیند پوری کریں. کیا اللہ تعالیٰ نے نیند کرنے سے منع کر دیا ہے؟ کون سی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو جاگتے رہو، سونے والا جہنم میں جائے گا؟ کہیں ہے؟ کہیں؟ یہ اکھاڑ پچھاڑ بعد میں انفلٹر ہوتی رہتی ہے. انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ میں سپیریئر ہو جاؤں، ذرا میرے کچھ اعمال لوگوں سے مختلف ہوں، میں تقوی میں آگے نکل جاؤں. او بھائی صاحب، تقوی میں آگے نکلنے کا مطلب دوسروں سے مقابلہ کرنا نہیں ہے. یہ تو آپ اللہ کے حضور تقوی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے دوسروں کو اگر دکھانے کے لیے کیا تو ریاکاری ہوگی. یہ تو بات ختم ہوئی، وہ تو نماز نہیں ہو سکتی ایسے. قرآن شریف میں آ گیا کہ یہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہے. قرآن شریف کی آیت آ گئی ہے، وہ نہیں کر سکتے آپ. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے بہت کم اثر ہو رہے ہیں. ون آن ون آپ بٹھا کے کسی کو سمجھائے نا یہ بات، کہتے ہیں نہیں تہاڈی گل ساری صحیح ہے لیکن میں اور نہیں چھڑ سکتا، وہ میں حرکتیں کرنیاں نے، حرام توپیاں کرنیاں نے. میں یہاں آپ محفل میں نے کئی بار یہ بات کی، لیکن وہ کام رائج ہیں، ہمارے اپنے حلقے میں رائج ہیں. باز نہیں آ رہے لوگ، چادریں چڑھ رہی ہیں نہیں چڑھ رہی، چڑھ رہی ہیں چلی، تسی لے کے جاندے نہیں جاندے. تانوں خوف خدا آیا ہی نہیں آیا، میں دسیا تو نہیں دسیا، بتایا نہیں بتایا، کر لے کے جا رہے ہیں، بناتے نا چادر. ابھی وہ منع کر دو تو کہتے ہیں نہیں ہم نے حضرت صاحب، میرے حضرت صاحب کو منع کر دیا، میں چادر نہ چڑھاؤں. آپ بسم اللہ چڑھائیں. میرا کام جو تھا میں نے کر دیا. میں نے آپ سے بڑا واضح سوال پوچھا کہ سیدنا مخدوم صابر پیر سرکار نے اگر کسی مزار پہ چادر چڑھائی ہے، آپ وہ ایک ایونٹ مجھے دکھائیں گے، ایک ایونٹ دکھائیں. سیدنا مخدوم صابر پیر سرکار صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سیدنا بابا فرید کوئی جناب علی ایسا جو یہ قرآن خوانی کروا رہے ہیں، بتائیں دکھائیں مجھے آپ کب ہو رہا ہے ایسے. درس ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے، ایک رکوع سے آگے نہیں جا رہے. ایک آیت پہ بعض دفعہ تو تقریر ہو رہی ہے،
ایک آیت پہ سبق ہو رہا ہے، ایک آیت پہ آگے نہیں جا رہے کہ جی 2 رکوع پڑھ لیں، نہ بس ایک پورا ہفتہ، پورا مہینہ بحث ہو رہی ہے. سال ہر سال میں قرآن شریف ختم کیا جا رہا ہے، 14 سال 15 سال لگ رہے ہیں قرآن شریف ختم کیا جا رہا ہے ایک بار. وہ سیانے نہیں تھے. وہ حضور سیدنا مخدوم صابر، ان کے ایک ہی خلیفہ، ایک ہی نائب حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی، کیا وہ ان کے فرما بردار نہیں تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کے فرما بردار نہیں تھے. وہ ان کی تقلید نہیں کرتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے. بھائی وہ تقلید تو ہم سوچ نہیں سکتے جو محبت تھی ان کی اپنے شیخ کے ساتھ. انہوں نے مخدوم صابر کا مزار کیوں نہیں بنایا؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی ساری کتابوں میں بھرا پڑا ہے، 300 سال تک آپ کی تدفین تک نہیں ہوئی اس طرح سے. 2 پتھروں کے اندر آپ کا جسد خاکی رہا ہے. نماز جنازہ بھی بعد میں سیدنا پڑھائی ہے، سیدنا خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی نے پڑھائی نماز جنازہ. دربار نہیں بنایا، نہ قبر، ایسے یہ بعد میں جا کر آلموسٹ 300 سال لگتے ہیں لگ بھگ، جس میں حضرت خواجہ عبد القدوس گگوہی کے دور میں دربار بنتا ہے آفٹر 300 ایئرس. یہ بیچ میں جو جتنے آئے ہیں ان کے مقلدین خلفائے اکبر، یہ ان کے مقلد نہیں تھے. یہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے. ایسے بابے کا مزار بنانا ہے جی، چادر چڑھانے واسطے، عرس پاک دی محفل بھی ہونی ہے. یہ وہ انہیں کیوں نہیں خیال آیا ان باتوں کا؟ اس کا میں آپ کو دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ عرس پھر ہوتا ہی نہیں تھا. ہوتا ہی نہیں تھا. جب مزار نہیں تھا تو عرس کہاں سے ہوتا تھا؟ چادر کہاں چڑھتی تھی؟ جب میں غلط سوچتا ہوں، میں آپ کو میرا کام بتانا، بھائی میرا کام بتانا، تو آپ تقلید کریں. ابھی کل کی میں بات سنا تو ابھی سیدنا امام حسین کی برتھ ڈے تھی پرسوں 3 شعبان کو. تو ہمارے ساتھ وہ ہیں، بہت بڑی تعداد میں پیسے والے لوگ ہیں، ارب کھرب پتی لوگ ہیں. تو ہم نے دیکھا جناب علی کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پٹاخوں کے باقیات پڑے تھے وہاں، کاغذ اور وہ کانے بڑے پٹاخوں کے ہوتے ہیں وہ بھرے پڑے وہاں. وہ محلے والوں نے بتایا جی ساری رات فائرنگ اور بم دھماکے ہوتے رہے ہیں، برتھ ڈے بنائی جا رہی ہے، فائرنگ. میں نے کہا ہاں ظاہر اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ سیدنا امام حسین جب پیدا ہوئے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا کہ آپ کیا پتر ہوا ہے. وہ فوراً دوڑ کے ننکاری بازار گئے اور چائنا کے پٹاخے لے آئے، خوب بجائے انہوں نے. یہ اس کی تقلید کر رہے ہیں. چائنا سے پٹاخے لا رہے تھے وہ بجانے کے لیے سیدنا امام کے پیدا ہونے پہ. یا میراثی کر کیا رہے ہو؟ وہ کس کی تقلید ہے؟ امام حسین کے ماننے والے او سر آنکھوں پہ بھائی ہمارے سر پہ بیٹھ کے پیشاب کر دو، لیکن تقلید کرو، سیدنا امام کی تقلید کرو. سید ہو بن کے دکھاؤ اولاد، آ جاؤ کر لو، ٹھیک ہے بہت اچھا، ہم تمہارے قدموں کو پیر دھو کے پیئیں گے تمہارے، لیکن تم پڑھو تو صحیح یار، تم سید ہو تو سید ہو، پڑھو، بتاؤ ہاں جی سرداروں کی اولاد ہو، کرو امام حسین کی تقلید، بھائی تمہاری عزت ہی ہوگی. لیکن وہ کون سے پٹاخے چلاتے تھے؟ کون سے گھوڑے کا تازیہ نکل رہا ہے، استاد کا تازیہ، شاگرد کا تازیہ. یہ کب ہو رہا تھا؟ سیدنا علی نے نکالا تھا، سیدنا امام نے نکالا، سیدنا امام زین العابدین نے نکالا، سیدنا امام رضا، سیدنا امام جعفر صادق نکالتے تھے. امام جعفر صادق کی اولاد کے نام کو بتاؤں جو انہیں کی کتابوں میں لکھے ہیں، عمر، ابو بکر. ہمارا وہ بچہ ہے شیعہ ہے، وہ تو کہہ رہے کہ جی عمر نام کے تو ہوتے ہی بڑے جو ہے نا وہ کیا پتہ نہیں عجیب سا نام اس نے کوئی لیا، وہ دماغ آؤٹ ہو گیا. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ پھر حضرت امام جعفر صادق کے بچے بھی ایسے ہی تھے کیونکہ ان کے بیٹے کا نام تو عمر تھا. مقصد بات یہ ساری باتیں ہوئی ہیں بعد میں وہ وہاں جانا نہیں چاہ رہا تو ویسے بیچ میں آ گئی. میں آج صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہر طبقے میں بڑی تکلیف دہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. قرآن اور حدیث کے باہر ہیں مسلمانوں میں، عیسائیوں میں انجیل کے باہر ہے، یہودیوں میں توریت کے باہر ہے، زبور کے باہر ہے، ہندوؤں میں رگ وید اور اپنشد اور گیتا کے باہر ہے، سکھوں میں گرو گرنتھ کے باہر ہے، اپنی ہی جو سب سے سیکرڈ کتاب ہے اس کے باہر چل رہے ہیں، اس کے اندر نہیں جا رہے. وہ یہ یہاں پہ تو پھنس جائیں گے ہم، یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اب اس کتاب کو پڑھنے میں
مسائل پیدا کرنا شروع ہو گئے. اس کو پڑھنا نہیں چاہیے, اس میں یوں نہیں ہونا, وہ نہیں, یہ پڑھ نہیں سکتے, بہک جائیں گے, بھٹک جائیں گے, ترجمہ نہیں سمجھ آتا. اور بھائی صاحب آپ کو اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے, دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں گے مسائل پیدا ہوں گے. آپ دوسروں کو کیوں سیدھا کرنے کے چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, دیٹ از آل. ہر آدمی اپنے آپ کو سیدھا کر لے, سارا ہی سیدھا ہو جائے. میں نے آپ کو صحیح احادیث کے صحیح حوالے یہاں سنائے ہیں, بٹھائے ہیں, پڑھ کے سنائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی طریقہ اختیار کیا, ایسا ہی. یہودیوں کو اللہ کا کلام پہنچا دیا کہ جی یہ کتاب ہے اللہ کی, اور یہ کہا گیا ہے کہ جی یہودی اپنی کتاب اٹھا لے اور اپنے ان کے علماء ان کو روکے. ابھی پڑھیں گے آپ کہ ان کے علماء موجود ہیں, آپ سے کیوں فیصلہ کرانے ہیں؟ اپنے علماء سے پوچھیں, اپنی کتاب اٹھا کر پڑھیں, کر لیں اپنا فیصلہ. عیسائیوں کو یہی کہا ہے, جاؤ اٹھاؤ کتاب اپنی, پڑھو, کرو فیصلے اپنے, کرو عمل اس کے اوپر. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, ابھی پڑھیں گے, نیکسٹ سبق یہی آ رہے ہیں کہ جی تورات اور انجیل پڑھنے سے ہی تمہاری جو ہے یہ فلاح ہوگی. اگر فلاح کا راستہ چاہیے تورات اور انجیل پڑھیں, عیسائی بھی اور یہودی پڑھیں, انہیں فلاح ملے گی, کامیاب ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں. جب دیہات کے لوگوں سے مل رہے ہیں تو دیہات کے متعلق بات ہو رہی ہے. جب آپ کھیتوں میں جا رہے ہیں, صحیح حدیث میں کھیتی کے متعلق بات ہو رہی ہے, فصل کے متعلق بات ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا. وہ یہ بات نہیں سنا رہے, وہاں نہیں سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں. وہاں آپ پڑھیں تو صحیح, حدیث کھولیں تو صحیح. وہاں تو وہ کھیتی باڑی میں کھیتوں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں لوگوں کو, فصل کی, کیسے فصل ہوگی, کیسے اگائی جائے گی, کیسے کاٹی جائے گی, کیسے بیجی جائے گی, کیسے بیچی جائے گی. وہاں تو اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ کہ جی سارے بھائیوں نکل آئیں, ہیں جی 40 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں, چھوڑو کھیتیاں شیتیاں تمہاری ایسی تیسی. کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو چلو آپ مجھے دکھائیے گا. بہرحال بحثیں ہو جاتی ہیں فرقہ وارانہ بحث نہیں کر رہا میں سب کے اوپر رو رہا ہوں, اپنے خود شامل. سب سے پہلے تو اپنا مزاروں پیروں فقیروں کو رویا نا کہ ہم کہاں کس کی تقلید میں چل رہے ہیں. ہم کتاب کے خلاف چل رہے ہیں, اپنے ہی اللہ کی کتاب کے خلاف ہمارے لیے نازل کی, اور حدیث کے خلاف اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں. وہ آپ کو مل نہیں رہا جو آپ کر رہے ہیں. صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے, یہ بھی کرنا, وہ بھی کرنا, یہ کرنا, اور عجیب نئے کام کرنے والا کام ختم. مکارم اخلاق کہ جان مار کے بھائی دوسروں کا خیال کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں, چھوٹی سی, عجیب مثال ہے, چھوٹی سی ہے. ایک بہت بڑا اژدہا تھا, بہت بڑا سانپ, بہت زبردست, بڑا خوفناک, خطرناک. اس کا طریقہ یہ تھا کہ رہتا تو جنگلوں میں تھا, لیکن جو گزرگاہ تھی نا, پگڈنڈیاں, اکثر اس پہ جا کر بیٹھ جاتا اور پھن پھلا کے نظارے کرتا, اور جو قافلے آ رہے ہوتے وہ اس کے خدشے خوف سے رک جاتے. بہت خطرناک تھا. اور ایک آدھ پنکار مارتا, لوگ دوڑ کے بھاگتے کہ بھائی یہ تو اس کا تو زہر ہاتھی کو کرا دے. ایک کوئی مرد دانا, کوئی مرد باصفا قافلے میں تھے, اور انہوں نے سانپ دیکھا, اور انہوں نے سانپ کو جا کر کہا کہ بھائی لوگوں کا راستہ ہے, تم اسے چھوڑ دو, یہ کیا حرکت ہے. سانپ جو تھا وہ فوراً ہی سر تسلیم خم کر کے لیٹ گیا وہاں, اور انہوں نے کہا لوگوں کو گزر جاؤ, کوئی بات نہیں, پڑا ہے, آپ کو کچھ کہے گا. اب سانپ وہیں رہنے لگا, سڑک پر ہی, راستے پر ہی, لیکن پکارنا بند کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے اسے پتھر مارنے شروع کر دیے, لوگوں نے اس کو, بچوں نے کنکریاں مارنی شروع کر دی, لکڑی لے کے چھیڑ خانی شروع کر دی, جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا, پیر مار رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں, چھیڑ رہے ہیں, دمیں کھینچ رہے ہیں, یہ کام شروع ہو گیا. پھر وہی مرد دانا, مرد باصفا پھر کہیں سے گزر گیا. اصلی مرد دانا باصفا یہ بہت ہندوستان میں بہت گزرے ہیں, ہر جگہ سے, ہر جگہ ان کا ذکر مل جاتا ہے. یہ ہر جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پھر کھڑے ہوا, سانپوں کا بھی یہ کیا کہ جی آپ نے کہا سب, کہا تھوڑا بہت نکال لیا کر, نہیں تو لوگ تجھے مار دیں گے. پھر سامنے کھڑا ہوا تیری, پھر لوگ بھر گئے دھا کر ادھر ادھر ٹائم ہے. میانہ روی ہے, میانہ روی ہے. نہ ہی آپ خود کو سب کے حوالے کر دیں کہ آپ کی تتر بتر ہو جائے, اور نہ ہی خود کو شدید غسیل بنا لیں کہ لوگ آپ سے ڈرنا شروع ہو جائیں. اسلام اسی کی درس دے رہا. وقت کے حساب سے معاملے کو طے کرنا ہوتا ہے. جہاں سختی کی ضرورت ہے آپ کو سختی ہی کرنی ہے, وہاں نرمی نہیں دکھانی ہے.
اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہ تو کرنی ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو آپ کا خاصا، آپ کا کہنا، آپ کا زیور ہے۔ جہاں جہاد کا حکم ہے تو تلوار سے ہی ہوگا، یا تو دشمن آپ کی گردن کاٹے گا یا آپ اس کی گردن کاٹیں گے بھائی۔ تیر چلے گا، کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، تیر لگے گا سیدھا سینے میں جائے گا، چاہے سیدنا امیر حمزہ، نیزہ لگے گا سینہ چاک ہو جائے گا، ہندا ہوگی اور سینہ نکال کے وہ کلیجہ کھا جائے گی، کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی فرشتے نازل نہیں ہو رہے۔ یہ اسلامک ہسٹری ہے، اسلامک تعلیمات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، نیچرل لائف ہے، اس میں کوئی آسمان سے ایک تیر برسایا، وہ 7 تیر نکل رہے، 14 تیر اور 1,00,000 کا فوج کا وہ کرر ارجن کے وہ نہیں، دھنش بان نہیں چل رہے، یہاں نہیں چلتے، وہ وہاں چلتے ہیں، ہمارے نہیں چلتے۔ آپ کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا ایسے، تو آپ کو میانہ روی، نہ اس سائڈ پہ جھک جائے نہ اس سائڈ پر جھک جائے، کتاب کے حساب سے آپ اپنی معمولی عبادت کریں۔ ہم معمولی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بڑی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، معمولی عبادت والے لوگ، کریں آپ اپنی عبادت، کریں اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، قرآن شریف پڑھتے ہیں جتنا آپ کو سمجھ آتا ہے۔ آپ بالکل اگر اس فارمولے پہ چلیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو غیر مشروط طور پہ آل ان آل مانتے ہیں، آل مائٹی مانتے ہیں، اور آپ اس کی کتاب پڑھیں شروع سے اور آخر تک، صرف اپنے عقیدت سے اطاعت کے لیے، آپ کسی جگہ کسی آیت میں نہیں پھنسیں گے، کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی جس میں آپ کہیں ابہام ہے، مجھے مطلب نہیں سمجھ آیا، کچھ ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، سارا سمجھ آ جائے گا بالکل ٹھیک۔ سیرت طیبہ ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبارک کو سمجھ لیں کہ آپ کس ہستی کے متعلق پڑھنے لگے ہیں، کس ذات کی بات ہو رہی ہے، ان کی شان کو سمجھیں، اپنے اندر ذرا سا اس امپورٹنس کو لائیں، آپ کھول لیں سیرت کی کتاب پڑھیں، آپ کسی جگہ نہیں رکیں گے، کوئی اختلافی بات آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو بالکل سیدھا سیدھا ملے گا، آپ کو ہدایت ہی ملے گی۔ یہی فارمولہ میں باقی مذاہب کے لیے بھی بالکل رائج سمجھتا ہوں، اپنی ذات میں میں نے آپ کو بالکل بتایا، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں بائبل پڑھتا ہوں اکثر، اور مجھے اس میں کوئی بری بات نہیں ملتی، بالکل ہرگز، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، کوئی بالکل ٹھیک بات ہے، سارا ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلٹر ہوا، یہ تو بائبل کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو خود مان رہے ہیں، دس از ناٹ دی پارٹ آف دی ہولی گاسپل، وہ لکھا ہوا ہے علیحدہ، تو آپ اس کو مت پڑھیں، آپ ہولی گاسپل کو پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین ہیں، ریڈ کلر کے مارک ہوئے ہوئے بائبل میں آج کی موجود ہیں، پڑھ لیں، آپ مجھے بتائیں اس میں غلط کیا ہے، ملے گا نہیں۔ آپ 10 کمانڈمنٹس توریت میں سے اٹھائیں پڑھ لیں، آپ بتائیں غلط کیا ہے، کچھ بھی نہیں پھنسیں گے۔ آپ ظاہر بھائی جب لوگوں کی کہانیاں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا غلط صحیح ہو رہا ہے، ابہام ہو گیا، سوال ہو گیا، جواب مت پڑھیں، آپ مت جائیں۔ آپ زبور پڑھے، آپ بتا دیں اس میں غلط کیا ہے، وہ بات ہی نہیں ہے نا، لیکن آپ کو پہلے اپنا من صاف کرنا پڑے گا۔ آپس کی بات ہے، میں نے گیتا بھی بہت ساری پڑھی ہے، ساری نہیں پڑھی لیکن بہت ساری پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کیا نام ہے، رگ وید ہے، اپنشد ہے، بہت ساری پڑھی ہیں، ساری نہیں لیکن بہت ساری پڑھی ہیں۔ بارہ یہ نہیں ہے کہ جی میں کوئی دین اکبری کا اعلان کرنے کے چکر میں پڑا ہوں، شہنشاہ اکبر کی طرح، نہیں جی، میں بالکل اسلام کی ہی بات کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان۔ آپ جب سائنس پڑھتے ہیں، کمپیوٹرز پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، جیوگرافی پڑھتے ہیں، پھر آپ کو باقی کتابیں پڑھنی چاہیے، پھر آپ کو پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ کو پھر یہ بھی پورا آنا چاہیے۔ اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں انگلش میں، کمپیٹنٹ ہیں آپ جرمن میں، چائنیز میں، یا آپ کمپیوٹر سائنس میں، یا فزکس میں، یا کیمسٹری میں، یا آرٹس میں، تو آپ پھر کمپیٹنٹ ہو کتاب میں اپنی، پڑھیں اپنی کتاب پہ، کیوں نہیں کھولتے؟ پھر آپ پہ لازم ہو چکا ہے۔ ہاں آپ ایک بونگے آدمی ہیں، بونگا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی آپ کو لگتا ہے بونگا جس نے کتاب نہیں پڑھی، وہ بھائی جان بڑا سیانا ہوتا ہے، اس کو وہ کتھائیں یاد ہوتی ہیں نا، پرانی درخت کی کہانی، بھیڑ کی کہانی، بکری کی کہانی، گائے کی کہانی، دریا کی کہانی، ہوا کی کہانی، وہ اس سے آپ کو پرندوں کی کہانی سے وہ نکال دے گا سارا دین، وہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ سیدھے راستے کا آدمی، وہ بڑا سیانا ہوتا ہے۔ پودوں میں گوڈی کرنا، ایک کمپیٹنٹ مالی گوڈی کر رہا ہو اور ایک آپ لگے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں، اس کا پودے کو گوڈی کرنا ہی الگ ہے، اس کا کیا ہی بنانا الگ ہے، آپ کا بنانا الگ ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔
گاڑی ہے، مجھے پتا ہے گاڑی میں میرے کیا مسئلہ ہے، میں کر نہیں سکتا، میں ایک نٹ نہیں کھول سکتا، مسئلہ ڈیٹیکٹ کر چکا ہوں، کرے گا وہ کمپیٹنٹ میکینک، وہ اپنی فیلڈ کا استاد ہے، وہ ماہر ہے. ہر آدمی ماہر ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی فیلڈ میں کسی نہ کسی جگہ ماہر ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ قرآن شریف سیکھیں، پھر آپ حدیث سیکھیں، پھر آپ دین سیکھیں. لازمی ہو گیا، کیونکہ آپ مہارت حاصل کر چکے ہیں کسی نہ اور کسی اور فیلڈ میں. اب اچھی روٹی سیدھی روٹی پکانا یا اچھی ہانڈی پکانا معمولی آرٹ ہے، ذائقے دار کھانا پکا لینا. بھائی اللہ معاف کرے، ہم نے کئیوں کے کھانے کھائے، کھا نہیں سکتے آپ. اور کسی کے چائے کی وہ ایسی ہوتی ہے کہ چائے پی نہیں سکتے آپ، اور کسی کے ہاتھ کی چائے ہوگی، پتہ لگے گا بھائی چائے بنی، پتہ لگا یار چائے ہے. یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. یہ کئی سال گول روٹی کرنا ایک آرٹ ہے، ورنہ وہ آج کل تو وہ یوں کیا اور اس کو وہ ڈایا سے کاٹ کے گول روٹی کر رہی ہیں لڑکیاں، ہیں پرکار لے کے گول کر رہی. کر سکتے ہیں آپ، بلکہ وہ آگے اس میں وہ پیزے کی طرح پھیلا لیا، وہ اناڑی بھی ہو تو گول پیزا بنا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ الگ ٹیکنیک چاہیے. اب پیزا ہم نے گھر بنایا، ہمارا وہ ذائقہ نہیں آتا جو باہر ہے. وہ پروفیشنل آدمی بنا رہا ہے بھائی اس کو، وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، وہ کمپیٹنٹ ہے. جب وہ کمپیٹنٹ ہے تو اس پہ لازم ہو گیا کہ وہ قرآن کا بھی کمپیٹنٹ ہو، وہ اس راستے پہ جائے، اس کو قرآن شریف وہ جانتا ہو، وہ نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہو، وہ نکاح پڑھانا جانتا ہو، وہ نماز پڑھانی جانتا ہو، وہ جماعت کرائے، بلکہ وہ اذان دینے جانتا ہو، وہ مطلب بیسک مکارم جانتا ہو، تلاوت کر کے بعد میں تلاوت جانتا ہو. یہ صرف مولوی کیوں جانتا ہو؟ وہ الگ ماما. ہم نے ہر ایک چیز کا الگ الگ اسپیسیفائی کر کے نا بیڑا غرق کیا ہے. قرآن شریف میں کچھ آیتیں اسپیسیفائی کی، حدیث میں سے کچھ حدیثیں اسپیسیفائی کی، مسجد کے لیے کچھ ایک انتظامیہ اسپیسیفائی کی، صحابہ کرام میں کچھ صحابی اسپیسیفائی کر دیے. یہ بڑے صحابی، یہ چھوٹے صحابی، یہ خلیفۃ اللہ بالفضل، یہ خلیفہ اکبر، یہ فلاں، یہ بہت کچھ ہو گیا. اسپیسیفائی کر دیا ہر چیز کو، بیڑا غرق ہو گیا. مقابلے کا میدان، اختلافی بات کھل گئی، مسئلہ خراب ہو گیا. سارا چھوڑ دیں، سارا ٹھیک ہو جاتا. ہر آدمی برابر کمپیٹنٹ کرنے کی کوشش کرے گا خود کو. ہاں کچھ بالکل بونگے ہیں، تو بونگے بڑے مزے کے ہوتے ہیں. ابھی وہ ہم پرانا ڈرامہ بھی دیکھ رہے تھے، اس میں تھا ایک بونگا، وہ ابھی نکل جاتا ہے، گھر والے، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، بہن بھائی ڈھونڈ رہے ہیں سارے، اور وہ میلے میں موج کر رہا ہے. جو ڈھونڈنے گئے وہ بھوکے پیاسے ہیں، پانی تک نہیں پیا انہوں نے، اور یہ کھائے چلا جا رہا ہے جدھر بیٹھ رہا ہے. 10 گلاس شربت پی گیا ہے جی، کسی کے جلیب کھا گیا، کچھ بھی، اور جیسے ہی پیسے مانگ رہا ہے وہ ہنس کے دکھا رہا ہے، ہاں ہاں کہہ دو اللہ لوگ کا شدائیت چھٹ دے. انہوں کھا پی کے پیٹ رج کے جب وہ پکڑ کے اسے گھر لاتے تو ماں کہتی ہے ہائے میرے بچے نے صبح سے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، یہ لے میں تجھے روٹی دیتی ہوں. تو پونگے ہیں تو بھائی صرف آپ کا کام ہے پیٹ پالنا، وہ آپ الگ فیلڈ کے آدمی ہیں، آپ اس سے باہر ہے. پھر تدبر تفکر سے، علم سے، تحقیق سے، قرآن سے، حدیث سے آپ باہر ہیں. اس کے علاوہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں کہ وہ برابر کا علم حاصل کریں گے. اس میں صرف مسجد کا مولوی ہی نہیں ہوگا، تمام لوگ دین کا علم حاصل کر لیں گے اور سارے ہی کمپیٹنٹ ہوں گے. تو باہر سیکھیں گے تو کیوں نہیں. آپ جب اپنی فیلڈ میں آپ کمپیٹنٹ ہوئے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں مجھے نہیں آتا. میموریز ہیں آپ کی، کہہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. اب بالکل غلط بات ہے. آپ کو آپ کی پسند کی ساری باتیں یاد ہیں، آپ کو اپنے بچپن کی ساری باتیں یاد ہیں. ابھی میں آپ کو کہوں کہ جی آپ جب 4-5 سال کے تھے پہلی دفعہ اسکول گئے، آپ ساری سنا دیں گے. ابھی ہمارے کل اسکول میں ایک ٹیچر ہے، تو وہ کھڑی تھی وہاں، ایک بچی رو رہی تھی چھوٹی پلے گراؤنڈ میں. میں اس کو دیکھنے گیا کیا ہوا، تو وہ بھی دیکھ رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی ہے ہمیں اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، ہم ایسے ہی کرتے تھے. تو مطلب ویسے آپ کو کہیں کہ جی گھنٹہ پہلے کیا بات ہوئی، آپ اگنور کر چکے ہوتے ہیں وہ بات. آپ نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے یاد نہیں ہے. کئی سال پرانی خوشبو سونگھی ہوئی آپ کو بالکل آج بھی یاد ہے. آپ کے سامنے 10 پرفیوم رکھ دیے جائے کہ بوتل چیک کرو، آپ سونگتے جائیں گے کہیں نہیں یہ وہ والی نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی. جیسے ہی اس پیسے بھی خوشبو آئے گی ہاں یہ تھی یہ تھی، فوراً یاد آ جائے. آپ کی میموری بالکل ٹھیک ہے. آپ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں، کتاب پڑھنا شروع کر دیں، کچھ کہیں نہیں پھنسیں گے. آپ ڈرنا بند کر دیں، آپ ڈرنا بند کر دیں. اب مردوں اور عورتوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. لیڈیز میں نا آپ کہیں کہ جی فلانی ایک گیدرنگ ہو، لیڈیز جینٹس بیٹھے ہیں، آپ ان کو کوئی بات کریں کہ جی آپ فلانا کام، فلانی تسبیح، فلانا یہ سب پڑھیں، ٹھیک ہے.
90% جو जेंट्स है ना वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेडीज 90% आगे पूछेंगी इसके लिए वजू की जरूरत है? किबला रुख होकर पढ़ना लाजमी है। जहाँ नमाज पे बैठ के पढ़ेंगे या वैसे? अच्छा, जब जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी उसमें मतलब 10 सवाल होंगे, डर जाएगी अंदर, कॉन्फिडेंट ही नहीं है, पता नहीं क्यों होता है ऐसे। तो भाई बनाने वाले ने बनाया, मैं क्या कह सकता हूँ, वो ऐसे ही बनाया है। फिर आप शुरू करें, खत्म करें यार। आप 10 दफा नहा के का बड़ा कॉम्पिटेंट पढ़ लेते हैं। आप क्या पढ़ लेते हैं भाई, कर क्या लेते हैं आप? बहता हुआ खून हराम है, वद्दम वल अमल खंजीर है ना, हराम है, वो आपके अंदर बह रहा है सारा। ना बह रहा हो तो आप फतन है। आप वजू करके कितना एक पाक हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसने एक रास्ता बना दिया कि करो तहारत हासिल कर लो। लेकिन पेशाब खाने से आपका पेट और मैदा भरा हुआ है, आंतें भरी पड़ी हैं जी, आपके अंदर वो खून बह रहा है जिसको कुरान शरीफ में हराम करार दिया गया। पीना ये नहीं कि मतलब, लेकिन हराम है ना खून, वो आपके अंदर रेगुलेशन में गर्दिश कर रहा है। आप किस लेवल के कितने खुद को समझ लेंगे कि आप ठीक हो गए, कुछ नहीं होता। तो आप वाजिबी तहारत हासिल करें जितनी आपके इख्तियार में, बाकी अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाए, पेश हो जाए, खत्म करें, मत करें सवाल। अगला टाइम है नहीं है, अगली सांस है नहीं है, तो ज़ाया कर रहे हो सवाल में। ये है सूफिया कराम का तरीका, बिल्कुल वक्त नहीं ज़ाया करते। और आमन नवा से रखना कहना पड़ता है आपको, अतात सीखनी पड़ती है इसके लिए, अतात आमन नवा से रखना। मैं बड़ी बात नहीं करता, वो इनामों की बात होती है। हमारे हुजूर बाबा जी ने जब भी कोई बात की कि जी फलानी पढ़ाई में दे रहा हूँ सबको, 10-20 बैठे, आपने कुछ बता दिया और अगले दिन पूछा कि हाँ जी क्या बना, तो यकीनन मेरा जवाब ईमानदारी की बात होता था, मैंने शुरू कर दिया पहले दिन से। कुछ ने कहा अभी मैं ज़रा दोहराई कर रहा हूँ, किसी ने कुछ याद कर, एक दो ऐसे जो ने कहा शुरू कर दिया, लेकिन अभी मैं बाकायदा नहीं। तो मेरा ईमानदारी की बात है, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मैंने अब बाद में करना है, अभी करना है, उसी वक्त, अगला दम हो ना हो। बंदगाने खुदा इसलिए भी पानी है ना, नॉर्मली आप 6 तरीके से 6 सुन्नतें, बैठ कर पीना है, 3 सांस में पीना है, किबला रुख होकर पीना है, रोशनी की तरफ पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना है, हर घूंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। ये सुन्नत तरीका है, बिल्कुल ठीक तरीका है, सर आंखों पे है, यही राइज तरीका है। बंदगाने खुदा पानी एक ही सांस में पी जाते हैं कि अगला दम जो है मैं इबादत के लिए छोड़ दूँ, जिक्र के लिए छोड़ दूँ, पानी में ही ना जाया करो, 3 सांसें पानी में जाया कर दो, उसकी हुजूरी से निकल जाओ। वो उनका अकीदा अलग है, मैं वो जवाब देंगे क़यामत के दिन, अपनी जो नियत होगी। सुन्नत तरीका मैंने आपको बता दिया, मेरे जैसे आदमी के लिए वही ठीक तरीका है, शैतान से मेरा आदमी, मेरे जैसे नाकिस का वही तरीका होना चाहिए जो सीरत नबी में है, करें आप। तो बहरहाल दोनों तरीके रह जाए, तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जनाब। तो हमने पढ़ ली जी 22 सूरह निसा की।